اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں ایک یہ غلط فہمی کو دور کرنا چاہتی ہوں کہ جو کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں سورہ دخان کی جو آیتیں ہیں وہ شب قدر کے بارے میں نہیں بلکہ شب برات کی رات کے بارے میں ہیں، جو شعبان کی رات ہے۔ لیکن میں ابھی آپ کو اس کی آیتیں سناتی ہوں، پہلی، دوسری، تیسری آیت میں قسم ہے کتاب مبین کی، بے شک نازل فرمائے ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں، بے شک ہمیں خبردار کرنے والے، اسی میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر پرحکمت کام کا۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شعبان کی 15 کی رات ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں آگے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ شب قدر کے اندر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ تو اس کا ذکر جو ہے سب سے بڑی جو ہماری سورہ ہے سورہ قدر، اس کے اندر صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ شب قدر میں اتارا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ بڑی فضیلت والی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، فرشتے نیچے اترتے ہیں خیر و برکت لے کے، اور طلوع فجر تک یہ سلامتی کی رات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سورہ البقرہ کے اندر آیت ہے 185، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کو اتارا گیا ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کو اتارا گیا ہے، تو ہم اس طرح کی بدعت کو کیسے اپنا سکتے ہیں کہ ہم ان آیتوں کو، سورہ دخان کی آیتوں کو شب برات کی رات بنا کے اور اس کو ہم ساری رات عبادت کے اندر گزار دیں؟ پھر ہم ایسی بڑی بدعتیں اپنے سے کیسے بنا سکتے ہیں؟ لوگ ضعیف احادیث کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ آپ یہ حسن احادیث میں سے بن جاتی، حدیث بن جاتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ضعیف ہے جسے کوئی بھی اون نہیں کر رہا، نہ امام بخاری رحمہ اللہ کر رہے ہیں، نہ امام مسلم رحمہ اللہ کر رہے ہیں، تو پھر کوئی اور ہم میں سے، ان کے بعد آنے والوں میں سے کیسے اس کو اون کر سکتے اس بات کو کہ بھئی یہ جو ہے یہ شب قدر کی نہیں، شب برات کی رات ہے۔ سو ہمیں سب سے پہلے تو اس بدعت کو ختم کرنا ہے اور اس چیز کو ماننا ہے کہ شب برات کی رات کوئی رات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 کی شب کو جنت البقیع میں گئے اور وہاں پہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی کہا کہ بھی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں۔ تو وہ جانے میں کوئی برائی نہیں، وہ خالی اسی رات نہیں بلکہ جانا ان کو یاد کرنے۔ اب جب آپ کا دل کرے آپ جائیں، آپ کوئی بھی قبرستان کے پاس سے گزریں، ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت پڑھیں، آپ اپنے پیاروں کے لیے جا کے دعائے مغفرت پڑھیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنے کا حکم ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک دن آپ نے بھی ادھر ہی پلٹ کر آنا ہے۔ ان کو قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے دعا کرنی ہے، ان کو عذاب جہنم سے بچانے کی دعا کرنی ہے، ان کے لیے جنت الفردوس کی دعا کرنی ہے، ان کی قبر کو روشن و منور رکھنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ لیکن وہاں جا کے اپنے لیے نہیں دعائیں ان سے مانگنی کہ ہمارے لیے دعا کریں بابا جی کہ ہم لوگوں کو کچھ مل جائے۔ تو اور دوسری بات یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے بھی ایک دن اسی قبر کے اندر آنا ہے، ایک دن ہمارا بھی یہی وقت آئے گا۔ اب شب برات کا منانا، گناہوں سے معافی مانگنے کی ایک رات بنا لی ہوئی ہے۔ شب معراج کی رات کو عبادت کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگنے کی ایک رات۔ ایک روزہ رکھ لیں، کئی گناہ روزوں کا ثواب ہے۔ مطلب سارے سال آپ گناہ کریں اور سکون سے بیٹھے رہیں، ہر برا کام کریں، اور اس رات آپ 100 نفل پڑھ لیں اور اگلے دن روزہ رکھ لیں تو آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ یعنی کہ سفید اور کالے رنگ میں فرق ہی کوئی نہیں رہے گا۔ دیکھیں، روزے ضرور رکھیں کیونکہ اس کا بہت ثواب ہے۔ اس مہینے میں روزے ضرور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزے رکھیں وہ تو شعبان کے مہینے میں ہی رکھے ہیں، اس کا بہت اچھا اجر بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باقاعدہ آخر تک رکھتے تھے، کبھی 3-4 دن پہلے چھوڑ دیتے تھے، کبھی 15 تک چھوڑ دیتے تھے، اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے تھے کہ جلدی ختم کر دو، اس لیے کیونکہ تمہارے میں اتنی طاقت آ جائے کہ تم اگلے مہینے پورے رمضان کے روزے رکھ سکو، کیونکہ رمضان کے فرض روزے ہیں اور یہ نفلی روزے، تو نفلی روزے رکھتے میں اتنا نہ تھک جاؤ کہ تم رمضان کے فرض روزے چھوڑ دو۔ تو لہٰذا اپنی ہمت سے آپ یہ روزے ضرور رکھیں، اور اگر جو لوگ جیسے پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ اگر رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز سوچ کے کہ آج کا 15ویں کا روزہ ہے، خاص روزہ ہے، اور شب برات کا روزہ ہے، یہ چیز نہیں سوچنی۔ دراصل قصور جو ہے نا، نہ آپ کا ہے شاید نہ ہمارا ہے، یہ ان ساری بدعات کو جو ہے نا آج کل سوشل میڈیا نے اتنا زیادہ پھیلا دیا ہوا ہے، خود آ کے غلط باتیں بتاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی روزی کمانی ہوتی ہے، اور اس بنا پہ لوگ جو ہیں وہ بدعات کو لے کے چل رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سہولت دے دی کہ ہر روز رات کو وہ خود ہم سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو، معافی مانگو میں معافی کروں گا، بخشش مانگو میں بخشش دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت دی ہوئی ہے، ہر مہینے جمعرات کے ایام بیت کے روزوں کا اتنا ثواب ہے، ہر روز رات کو تہجد کے وقت آپ اٹھ کے جو بھی دعائیں کرتے ہیں وہ قبول ہونے کا وقت ہے۔ تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم پورے سال انتظار کریں ان 2 راتوں کا؟ پھر ہم کیوں نہیں ہر روز رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ کے اپنی دعاؤں کو قبول کرواتے؟ پھر کیوں نہیں ہم ایام بیت کے روزے رکھتے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فرمایا ہوا ہے؟ تو ہم ان عبادتوں کو اگر کوئی روزانہ اپنے معمول کے مطابق ان عبادتوں کو کرتا ہے تو وہ یقیناً اس رات بھی کرے جو 15ویں کی شب ہے، بالکل ویسی عبادت کرے جیسے روز مرہ وہ کرتا ہے، اس میں کچھ اور شامل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ 50 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کی یا 100 نفل پڑھنے کی۔ ہاں جو آپ اپنے روز مرہ کی عبادت کرتے ہیں آپ کریں، اس کے اندر آپ زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اس میں کوئی نہیں، لیکن یہ رات کو تصور میں رکھ کے نہیں کرنا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی بات۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔